وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ماہ رمضان الکریم کے آخری جمعہ مبارکہ میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کی رحمتوں بھری ساعتوں میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں رب کریم کی توفیق سے دن کے اوقات میں روزہ رکھنے والے اور رات کے اوقات میں نماز تراویح میں شریک ہو کر قرآن مجید کی منزل سننے والے خوش نصیبوں کے لیے اللہ کریم اس مہینے کو خیر و برکت، رشد و ہدایت، سلامتی اور عافیت کا ذریعہ بنائے۔ آج 25واں روزہ ہے، آخری عشرہ جو ہے وہ اپنی تکمیل کے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ماہ رمضان الکریم کی 2 طاق راتیں ابھی باقی ہیں۔ ایک ماہ رمضان الکریم کی 27ویں شب اور ایک اس عظیم مہینے کی 29ویں شب۔ طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان طاق راتوں میں سے 2 طاق راتیں اہل ایمان کے لیے خیر و برکت، رشد و ہدایت، سلامتی اور عافیت مانگنے کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر کی نورانی گھڑیاں جن میں کہ اس ماہ مبارک کی وہ رات جسے لیلۃ القدر اور شب قدر کہتے ہیں، وہ خاص رات ہے جس کا ذکر 30ویں پارے میں رب ذوالجلال نے بڑے اہتمام سے فرمایا۔ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں نازل کیا، لہذا یہ 2 چیزیں آپس میں بڑا گہرا معنوی ربط رکھتی ہیں کہ رمضان شریف کے دن کے اوقات میں روزہ فرض کیا گیا، رات کے اوقات میں نماز تراویح رکھی گئی، اور پھر اس میں اللہ کا یہ کرم ہے کہ نماز تراویح میں پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی منزل پڑھی جاتی ہے، اور اہل ایمان قرآن مجید سن کر اپنے مشام جاں کو معطر کرتے ہیں، اپنی روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے متعلق جو ارشاد فرمایا، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پورا مہینہ از اول تا آخر
سارا مہینہ ہی خیر و برکت کا ہے، اور اس مہینے میں جو روزہ اور رات کو تراویح میں قرآن کی تلاوت ہے، وہ خوش نصیب لوگ جو اس سعادت سے بہرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری، ان کے لیے مژدہ جاں فضا سنایا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن والصوم یشفعان، کہ قیامت کے دن روزہ بھی روزے داروں کے حق میں شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں، تلاوت سننے والوں کے حق میں رب کریم کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ القرآن والصوم یشفعان، یہ دو عبادتیں جو اس مہینے میں ہمیں نصیب ہوئیں، ان دونوں عبادتوں کے متعلق حضور نے فرمایا یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ لہذا قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور سرچشمہ رشد و ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے قبل حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا اور اپنی امت کو ایک راستہ بتایا۔ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کے ساتھ تم وابستہ رہو گے، ان دونوں سے جڑے رہو گے، ان دونوں سے تعلق رکھو گے، فرمایا لن تضلوا بعدی، جو ان دو چیزوں سے وابستہ رہا، جڑا رہا، میرے بعد وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن مجید سے جڑے رہنے والا اور اہل بیت سے جڑے رہنے والا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک و شبہ سے بالا تر ہے یہ کتاب، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اسی قرآن مجید کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک لفظ استعمال کیا گیا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس قرآن مجید کو شفا اور رحمت فرمایا گیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید اور شہد دو چیزیں ایسی ہیں جن میں رب کریم نے شفا رکھی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے کہ اگر تمہیں شفا چاہیے تو دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے علیکم بشفاعین، دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرو۔ ایک فرمایا العسل شہد، والقرآن اور ایک قرآن، ان دو چیزوں میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ اس قرآن کے اندر شفا بھی ہے، اس قرآن کے اندر رحمت بھی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں،
ان میں سے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا رکن جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے، نماز کی ادائیگی۔ اس کے بعد اسلام کا دوسرا ستون ہے ایتاء زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے گئے، اور اس کے بعد جو پانچواں رکن ہے وہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ اسلام کے 5 ستون ہیں کہ اہل ایمان کو ان 5 ستونوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمان، اور اس کے بعد اقامت صلاۃ، اس کے بعد ادائیگی زکوٰۃ، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے، اور اس کے بعد پوری زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ حج کرنا۔ ان میں سے جو نمایاں عبادت ہے، روزہ پورے سال میں صرف ایک مہینے رمضان شریف کے فرض ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ اس کی ادائیگی فرض ہے، وہ بھی صاحب نصاب پر۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد حج ہے، اور حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ایک دن میں 5 مرتبہ ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کی فرضیت کا ذکر آیا، وہاں ہمارے رب کریم نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایک دن میں 5 وقت اپنے مقررہ اوقات پر نماز ادا کرنے کا فریضہ ایمان والوں پر عائد کیا گیا۔ روزہ کسی نہ کسی حالت میں رخصت ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، شیخ فانی ہے، بوڑھا شخص ہے، اس میں روزے کی رخصت ہے۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب نہیں اس پہ فرض ہی نہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں، یہ مہینہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمیں ایک بہت اہم پیغام ہمیں دے رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ ان تمام 5 ستونوں میں سے، اور تمام نیک اعمال میں سے، اور تمام عبادات میں سے سب سے اہم ترین عبادت جس کے بغیر مسلمان مومن کا گزارا نہیں، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ ہر عبادت میں کسی نہ کسی طرح رخصت ہے۔ روزے میں رخصت ہے، زکوٰۃ میں رخصت ہے، حج کے لیے رخصت ہے، لیکن نماز کے لیے رخصت نہیں۔ یہاں تک تاکید ہے کہ جو شخص کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے، اور جو لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ آنکھ کے اشارے سے پڑھے گا۔ یعنی نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس کی کسی حالت میں بھی نہ چھٹی ہے، نہ رخصت ہے، نہ تخفیف ہے۔ ہاں، مسافر کے لیے نماز میں صلاۃ القصر رکھی گئی کہ آدمی سفر کی حالت میں ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، تو پھر 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑے گا، قصر کرے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مہینہ ہمیں ملا، سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہمیں روزے اس لیے رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ روزے کے عمل سے گزر کر
तरावी के अमल से गुजर कर इस महीने को गुजारने वाले, उनके अंदर एक वस्फ, उनके अंदर एक खूबी पैदा हो जाए, वो खूबी है तकवा। क्योंकि रोजे का मकसद बयान किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। तो नमाज इतना अहम अमल है कि इसकी न छुट्टी है न रुखसत है। ये 5 वक्त नमाज फर्ज है। और सबसे बड़ी अहम बात जो काबिल तवज्जो है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम विसाल के वक्त जब आप दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आपकी रूह मुबारक परवाज करने का वक्त आया, तो ऐन उस लम्हे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़हरा पाक को बुलाया और अपने रुखसत होने की इत्तला और खबर भी दी। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अपनी साहबजादी, जो जन्नत की तमाम औरतों की, खवातीन की सरदार हैं, हुजूर ने उन्हें 3 मरतबा फरमाया, बेटी ज़हरा अस्सलात, बेटी ज़हरा अस्सलात, बेटी ज़हरा अस्सलात। 3 मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से फरमाया कि नमाज से वाबस्ता रहना, नमाज से जुड़े रहना, नमाज से ताल्लुक मजबूत रखना, नमाजों की हिफाजत करना, नमाजों का ख्याल रखना। तो तमाम फरीज़ों में से सबसे बड़ा फरीज़ा नमाज है। और क़यामत के दिन आमाल का हिसाब व किताब जब होगा, तो सबसे पहले जिस अमल का हिसाब लिया जाएगा वो अमल कौन सा है? नमाज। बाकी तमाम आमाल का हिसाब व किताब बाद में होगा। सबसे पहले जिस अमल के बारे में हिसाब किताब होगा वो नमाज का अमल है। और कुरान व हदीस के गहरे मुताले के बाद हर कारी इस नतीजे पर पहुंचता है कि नमाज एक ऐसी प्यारी इबादत है, नमाज एक ऐसा अमल है, नमाज एक ऐसी इबादत है जो मुसलमान की पहचान है। और जो मुसलमान की पहचान नमाज है, क्योंकि ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफ्र और ईमान में, कुफ्र और ईमान में फर्क करने वाली अगर कोई शय है तो वो नमाज है। आज हम जिन परेशानियों का शिकार हैं, जिन मसाइल के अंदर हम घिरे हुए हैं और जिन मुसीबतों में हम फंसे हुए हैं, आमिलों के पास लोग जाते हैं जो अमलियात का काम करते हैं, लोग उनके पास जाते हैं हिसाब किताब कराने के लिए। अगर कारोबार नहीं चलता, लोग आमिल ढूंढते हैं और पूछते हैं, जी जरा चेक करो हाँ मेरा कारोबार बने हैं किसे। कोई कहता है मेरी रोजी बन छड़ी किसे ने, कोई कहता है काला इलम चल गया है, कोई कहता है पीला चल गया है। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं। मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मेरे घर जाती मारो हाँ जरा, परेशानियां जान नहीं छड़ दियां, दुख बड़े ने, कमाने बड़ा पता नहीं जाता किधर है, औलाद नाफरमान है, बीवी मुंह दराज है, भाई भाई से बनती नहीं, दिन ब दिन मेरे हालात खराब होते जा रहे हैं, तो हिसाब किताब लगाओ मेरा। मैंने कहा कल आना। वो जब कल आया तो मैंने कहा कि मैंने आपका हिसाब लगाया है और मैंने आपके घर में रात को जाती भी डाली है और आपकी दुकान को भी रात को मैंने चेक किया है। वो एकदम चौंका, कहते तो क्या पता चला, काला चला है पीला चला है?
میں نے کہا میں نے آپ کے گھر میں جان کے دیکھا ہے، رب کریم کا اتنا کرم، اتنی عطائیں کہ تمہارے گھر میں ہر چیز ہے، لیکن دو چیزیں تمہارے گھر میں مجھے نظر نہیں آئیں۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا اور آنکھیں تاڑے لگ گئی۔ میں کیا چاہتی ماری راتی میں، حساب بھی لگایا تیرا، مجھے دو چیزیں تیرے گھر میں نظر نہیں آئیں، تیری ذات میں دو چیزیں نظر نہیں آئیں، ایک 5 وقت کی نماز، اور ایک گھر میں تیرے قرآن نہیں۔ میری بات کو ٹوک کر کہتا ہے نہیں قرآن تو ہے ہمارے گھر۔ میں نے کہا قرآن تو ہے مگر اس کی تلاوت کوئی نہیں، جیسے تمہاری وائف کو جہیز میں ملا تھا اسی طرح لپٹا ہوا ہے۔ دو چیزیں تو تمہارے گھر میں ہے نہیں، عاملوں سے کیا ملے گا تمہیں؟ ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ جن چیزوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے وہ تو ہمارے گھر میں ہے نہیں، پھر ہم رونا روتے ہیں اولاد نافرماں والا، کاروبار چلتا نہیں، انویسٹمنٹ بڑی کی ہے، اور جن کا کچھ چلتا ہے کاروبار وہ کہتے ہیں کاروبار کرتے ہیں، کماتے بھی بہت ہے، پتہ نہیں جاتا کدھر ہے۔ تو جانا کدھر ہے بھائی؟ نوست نوست کھا جاتی ہے وہ ساری چیزیں، تمہاری محنت سب نحوست کی نظر ہو جاتی ہے، کیونکہ جن چیزوں سے برکت آتی ہے، جن چیزوں سے، وہ نماز ہے۔ نماز تو ہے نہیں تو کمائی میں برکت کیسے آئے؟ تلاوت قرآن تو ہے نہیں گھر میں تو برکت کیسے آئے؟ آج کے خطاب جمعہ میں، کیونکہ یہ سال کے بعد جمعہ آتا ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے جمعۃ المبارک کا دن، اور سال میں جتنے جمعے آتے ہیں ان کا سردار ہے جمعۃ الوداع۔ میں نے چاہا کہ میں آج ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس جمعۃ الوداع کے اجتماع سے آپ کچھ لے کے جائیں۔ جب جمعہ شریف پڑھ کے اپنے گھروں کو جائیں، اپنے گاؤں میں جائیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آج کے جمعے میں ہم نے کیا حاصل کیا، ہمیں ملا کیا ہے۔ میں آپ کو 4 تحفے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے، نہ کسی دھاگے کی ضرورت ہے۔ 2 کام کر لو، ایک اپنے گھر میں نماز کو داخل کرو، اور ایک قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے ماحول میں لاؤ۔ تھوڑا سا ماحول چینج کرو۔ مریض جب زیادہ بیمار ہوتا ہے نا، بیماری جب بڑھتی ہے تو ڈاکٹر کہتے اس کی آب و ہوا تبدیل کرو۔ کیا کرو؟ ماحول بدلو۔ میرے ایک دوست بیمار تھے تو میں نے فون کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ وہ کہتے جی ہم ہری پور ہزارہ آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا جان کا کیا حال ہے؟ وہ تو چل نہیں سکتے تھے، باپ بیمار ہے، تم ہری پور ہزارے کی سیریں کرتے پھرتے ہو۔ کہنے لگا نہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اپنے والد صاحب جو ہیں تمہارے زیادہ بیمار ہیں، ان کا ماحول تبدیل کرو، فضا تبدیل کرو۔ تو ہری پور ہزارہ میں ایک گاؤں ہے، وہاں آب و ہوا بڑی اچھی ہے، اس لیے ہم ماحول بدلنے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ ہمارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنا ماحول بدلیں، اور ماحول بدلنے کے لیے میرے 2 لفظ یاد کر لو۔ جب بھی بگڑی بنے گی، جب بھی حالات اچھے ہوں گے، کاروبار، اولاد، تمام معاملات میں بہتری آئے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، نجات بہتر ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ وہ اللہ کا ذکر۔ آپ
ابھی کہہ رہے تھے کہ دو چیزیں ہیں، ایک نماز اور ایک قرآن۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بس ذکر کی ضرورت ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن بھی اللہ کا۔ میں اور آپ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اگر غافل نہیں ہیں تو کم از کم سستی کا شکار ضرور ہیں، لاپرواہی کا شکار ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد، میرے ذکر کے لیے صحیح صحیح ادا کرو نماز۔ اور قرآن کو بھی ذکر کہا گیا۔ دیکھیے آیت کریمہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ عرش والے رب نے فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن بھی اللہ کا۔ تو جس گھر میں ذکر ہی نہیں، جس گھر میں ذکر ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں، اس کی ذکر سے مراد یاد ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر ہی نہیں، یاد ہی نہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، نماز اور قرآن۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث غور سے سنیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نمازی بناؤ۔ میں اور آپ نماز سے غافل ہیں۔ تو جن ہستی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے غلام ہیں، وہ تو ہمیں فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولاد جب 7 سال کی عمر میں پہنچے تو اس کو نماز کی طرف متوجہ کرو، اس کو نمازی بناؤ، نماز کے فائدے بتاؤ، نماز کی برکتیں بتاؤ، نماز کے فوائد و ثمرات بتاؤ، تاکہ کم سن بچوں کے ذہنوں میں نماز کی اہمیت جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا 10 سال کا اگر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑے تو وہ بھی کرو اور اس کو نمازی بناؤ۔ بہت ہی پیارے بھائیوں، اس حدیث شریف سے ایک نتیجہ نکلا، مجھے اور آپ کو حضور نے ہر اپنے غلام امتی کو، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے 3 سال کا عرصہ دیا۔ کتنا؟ تو 3 سال میں اگر ہم اپنی بیٹی، اپنے بیٹے کو 3 سال کے اندر نماز کی طرف نہ لا سکیں، نمازی نہ بنا سکیں، تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی 3 سال کا عرصہ دیا اولاد کو نمازی۔ اور اگلی بات سن لیں، گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے اور اس کی رفیقہ حیات، اس کی بیوی، اس کو نمازی بنانا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری۔ بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری، بیٹی بیٹے اولاد کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری، دونوں کی، ماں کی اور۔ جب ماں باپ خود نہیں پڑھیں گے، نمازی نہیں ہوں گے، نہ ماں نمازی نہ باپ نمازی، بتائیے اپنی بیٹی بیٹے کو نمازی بنا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود نماز کے پابند ہوں، اور جب نمازوں کی پابندی ہم کریں گے تو ہماری طرف دیکھ کر پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہماری طرف دیکھ کر ہماری بیٹیاں اور بیٹے بھی نمازی بنیں۔ اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جو بغیر جماعت کے نماز کے ہم عادی ہو گئے ہیں، یہ بڑی ہی دل خراش ہماری کیفیت ہے۔ میرے بھائی یہ تو رخصت تھی کہ اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکا تو رعایت ہے بعد میں پڑھ لو، یہ کیا ہے؟ رخصت۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنی عادت بنا لی ہے، ہم نے عادت بنا لی، نہیں ہم تو
جماعت ہو جائے گی بعد میں جا کے پڑھیں، تو پھر میں آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، مجھے بتاؤ پھر اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ اگر آپ نے جدا جدا نماز اپنی اپنی پڑھنی ہے تو پھر اذان کیوں دیتے ہو؟ پھر امام کیوں رکھا ہے جماعت کرانے کے لیے؟ یہ مسجدوں کے اندر اذان اور نماز با جماعت کا اہتمام اس لیے ہے کہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، دین ہمارا چاہتا ہے کہ ماننے والے 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دیں، امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، کندھے سے کندھا ملا کر ہاتھ باندھ کر رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ہر قسم کا امتیاز مٹ جائے، سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ہو جائیں۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح نماز باجماعت میں مسلمان کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے، دین یہ چاہتا ہے اور دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان کا دل بھی دل سے مل جائے، دل بھی ملے۔ یہ تو رخصت تھی کہ کسی کی جماعت نکل گئی ہے تو کوئی بات نہیں، کسی مصروفیت کی وجہ سے کسی علت کی وجہ سے سبب سے جماعت رہ گئی ہے تو اسلام نے ہمیں رخصت دے دی ہے کہ آؤ کوئی بات نہیں، جماعت رہ گئی آپ پڑھ لو، لیکن اسے اپنی عادت بنا لینا یہ قابل مذمت ہے، اس لیے کہ ہمارا دین کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور اس میں پھر خاص بات یہ ہے کہ نماز غفلت سے اور سستی سے ہم جو پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سستی اور غفلت وہ بھی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہم سب کو متوجہ ہونا ہے، اس 1 مہینے میں جو کچھ ٹریننگ لی ہے، جو کچھ سیکھا ہے، کہ کم از کم جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا اسے بھی اللہ کریم توفیق دیتا ہے، وہ اس مہینے میں مسجد کا رخ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو 1 مہینے میں جو آپ نے مشق کی، آپ نے تربیت پائی، اس تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ صرف 1 مہینے کے لیے ہم مسلمان ہیں یا کہ پوری زندگی کے لیے؟ تو پھر 1 مہینہ نماز کے لیے آنا اور 11 مہینے چھٹی کرنا، یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ 11 مہینے چھٹی کریں نماز؟ یہ ہے اصل روح، روزے کی روح، رمضان المبارک کی روح اصل میں یہ ہے لعلکم تتقون، کہ جیسے ہی اذان ہو پھر ہر چیز وہیں چھوڑ دو، ہر چیز وہیں چھوڑ دو، نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے فوراً اپنے کام میں جا کے مصروف ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، 4 تحفے میں نے آپ سے عرض کیا، ایک اپنے گھروں میں نماز اور ایک قرآن۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیا مطلب؟ نہ اس میں نماز ہے نہ قرآن ہے، خاموشی، نماز کے معاملے میں خاموشی، تلاوت قرآن کے بارے میں خاموشی، جیسے قبرستان میں سناٹا چھایا ہے، کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں، اسی طرح ہمارے گھر قبرستان بن جائیں گے اگر ہم نے نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت گھر میں موجود ہو۔ یہ 2 تحفے ہیں، زندگی بدلنا، اور زندگی بدلنے کے لیے سب سے بنیادی نقطہ حلال حرام کی تمیز ہے۔ حلال حرام کی، آدمی حرام کھائے اور کہے کہ میری نمازیں قبول ہو جائیں، اس کے لیے شرط ہے، اگر گاڑی آپ کی موٹر سائیکل بائک پہ آپ جا رہے ہیں، کار ڈرائیو کر رہے ہیں، تو آپ کی موٹر سائیکل بند ہو جائے، گاڑی بند ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نیچے اتر کر چیک کرتے ہیں، پلگ چیک کرتے ہیں، پیٹرول چیک کرتے ہیں کہ یہ گاڑی رکی کیوں، خرابی کیوں پڑی ہے۔ بہت ہی پیارے بھائیوں، دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب زندگی کی گاڑی مسنگ کرنے لگے اور زندگی گاڑی جھٹکے لینے لگے، موٹر سائیکل جھٹکے لے تو آپ روک کے چیک کرتے ہو، کار اگر مسنگ کرے آپ روک کے دیکھتے ہو، ایک ایک پلگ چیک کرتے ہو، پیٹرول چیک کرتے ہو کہ خرابی کہاں ہے،
پیارے بھائیوں، دین تقاضا کرتا ہے زندگی کی گاڑی جب ہچکولے لینے لگے، مسنگ کرنے لگے، تو فوراً اپنے 24 گھنٹوں پر غور و فکر کرو، 24 گھنٹوں پر، کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں مجھ پہ کتنی نمازیں فرض ہیں اور میں نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی۔ رات کو سوتے وقت غور کریں کہ 5 نمازیں میرے اوپر فرض تھیں، اب رات کو سونے لگا ہوں، جس رب کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو آج میری کتنی نمازیں رہ گئیں؟ اگر رہ گئی ہیں تو کیوں رہی ہیں؟ کیا ایسی مصیبت تھی کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکا میں؟ دنیا کی ہر مصروفیت کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، لیکن ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں۔ آپ کہیں آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، ملازم ہیں، آپ کا اپنا کاروبار ہے، جیسے ہی وائف کا فون آتا ہے ہر چیز بھول جاتی ہے، دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ جناب رات کو پیشی ہوگی، پہلے ان کا کام کرو۔ بھائی جس رب کریم نے ہمیں تخلیق کیا اس نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ تو زندگی کی گاڑی میں چیک کرو، حلال حرام چیک کرو، کہیں میری کمائی میں کوئی گڑبڑ تو نہیں، کاروبار میں تو گڑبڑ نہیں، اور ایک سب سے بڑی چیز چیک کرو جو کوئی نہیں چیک کرتا، ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہم اسے گناہ ہم کہتے ہیں زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ بتاؤں آپ کو، جو زنا اور شراب سے بھی زیادہ بڑا جرم، وہ ہے کسی مسلمان کا دل دکھانا، کسی مسلمان کو دکھ دیں، تکلیف دیں، تو پھر آپ توقع کریں کہ میرے رزق میں برکت ہوگی، میرے معاملات میں برکت ہوگی۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیشہ پیش نظر ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تیری نمازیں کس کھاتے میں جائیں گی؟ نماز پڑھ کے لوگوں کے دل دکھائے، غیبت کرے، گلے کرے، چغلیاں کرے، فساد اور دنگا برپا کرے۔ کیا تو بھول گیا؟ میرے اور تیرے پیارے آقا کریم نے فرمایا آج چوکوں میں بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے، جہاں 4 یار اکٹھے ہو جائیں، پورے شہر کا گلا، پورے گھر کی، محلے کی عورتوں کا ریکارڈ لگاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ کیا یہ امت بھول گئی؟ کیا امت بھول گئی کہ میرے نبی کریم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھ کے چھپایا، قیامت کے دن عرش والا رب اس کے عیب چھپائے گا۔ تو ہم لوگوں کی عزتیں اچھالیں، پگڑیاں اچھالیں، لوگوں کے دل دکھائیں، پھر خیر کی توقع رکھیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کا فرق، کسی مسلمان کو دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو، اس دل میں کسی کے لیے اناد نہ رکھو، اس دل کو ہر کسی کے لیے صاف رکھو۔ اور ہمارا دین پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے اگر تمہارا کوئی رشتہ دار رشتے توڑتا ہے تو تم رشتہ نہ توڑو، تم رشتے جوڑو۔ وہ قطع رحمی کرتا ہے، تم صلہ رحمی کرو، خود چلے جاؤ اس سے ملنے۔ اپنی انا کو ختم کرنا اور صراط مستقیم پر چلنا۔ زندگی کی گاڑی جب ہچکولے لینے لگے، ان تمام معاملات کو چیک کرو، ایک حقوق العباد، ایک حقوق اللہ، اللہ کے حق کے معاملے میں کہاں کہاں غفلت ہوئی، اور اللہ کی مخلوق کے حق کے بارے میں کہاں کہاں غفلت ہوئی۔ جب آپ اس کو چیک کر کے پھر اپنی غلطیاں دور کریں گے، اپنی کمزوریاں دور کریں گے، میں اور آپ اپنی اصلاح کریں گے،
اللہ کی عزت کی قسم ہے ہماری زندگی کی گاڑی بڑی سپیڈ سے دوڑے گی، بڑی سپیڈ سے زندگی چلے گی، اور وہ کیا ہے؟ عزت والی زندگی، وقار والی زندگی، پاکیزہ زندگی تب ملے گی جب ہم زندگی پر نظر دوڑا کر اپنی خرابیوں کو دیکھ کر انہیں دور کریں گے۔ ایک نماز، ایک قرآن، یہ دو تحفے اپنے گھر میں لے آؤ۔ جس رب نے اتنا اچھا مکان دیا ہے، کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ذرا دیکھو نا، آپ افطاری کا دسترخوان اپنا دیکھو، سحری کو دیکھو، سال بھر جتنی نعمتیں آپ کھاتے پیتے ہیں، رب کا کرم نہیں ہے؟ تو ہر چیز اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور اسی رب کریم نے ہمارے ذمہ ایک کام لگایا، ہم وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، وہ ہے نماز۔ جو میرا بھائی یہ کہتا ہے پریشانیاں بہت ہیں، تکلیف بہت ہے، دکھ بہت ہیں، بیماریاں ہیں، یاد رکھو جب بھی بیماری آتی ہے، اگر بندہ گناہگار ہو تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ بیماری دیتا ہے۔ جو ہمارے چھوٹے بٹے، کبھی بخار ہو گیا، کبھی سر درد ہو گیا، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے لا باس طہور انشاءاللہ، یہ بخار، یہ سر درد، یہ ہلکی بھلکی بیماریاں یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے درجے کو بلند کرنا چاہتا لیکن اس کے عمل اس قابل نہیں، عمل اس درجے کے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ جب اس میں سے صبر سے گزرتا ہے، استقامت سے گزرتا ہے، تو پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بیماری آ جائے، یہ سمجھے کہ درجات کی بلندی، گناہوں کی مغفرت، یہ دو تحفے نماز اور قرآن۔ گھر میں، اپنے مزاج میں، اپنے ماحول میں نماز اور قرآن لاؤ۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں اگر وہ آپ کو، اللہ کرے مجھے اور آپ کو، وہ دونوں چیزیں اللہ عطا فرما دے، اور جن کو عطا کی گئی ہیں اللہ ان میں اضافہ فرما دے، پھر قیامت کے دن وہ عزتیں ملیں گی دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک خوف خدا، ایک عشق رسول۔ تو خرابی تو تب پڑی جب خوف خدا نہ رہا۔ آپ خود معاشرے پہ نظر دوڑائیں، اپنی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، بازاروں میں ہمارے بچے موبائل کے ذریعے سے کس تباہی کے کنارے پہ پہنچ گئے، ذرا غور کریں نا، پھر کہنا پڑے گا کہ خوف خدا دلوں سے نکل گیا۔ اگر نکلا نہیں ہے تو کم از کم بہت دھیما اور کمزور ہو گیا۔ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اللہ کا خوف اور ایک مدینے والے آقا کا پیار، حضور کی محبت۔ اس دل میں اللہ کی خشیت لاؤ، اس دل میں مدینے والے کا پیار لاؤ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں نام مصطفیٰ۔ یہ دل اس لیے ملا ہے کہ یہاں محمد عربی کا بسیرا ہو، یہاں اللہ کا خوف ہو۔ ماں باپ کے ڈر سے بندہ جب سگریٹ پیتا ہے، غلط کاموں پہ لگتا ہے بچہ، وہ چھپ چھپا کے کام کرتا ہے، باپ کو پتہ نہ چلے، ہمارے گھر میں پتہ نہ چلے، چھپ چھپا کے کرتا ہے۔ اور جب ماں باپ کا خوف ہو، ماں باپ کا خوف ہو، آدمی برے عمل سے بچتا ہے، میرے گھر والے نو پتہ ہی نہ لگ جائے کدھر۔ تو جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ رب ناراض ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کبیرہ گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے جس کے دل میں خشیت الہی ہو، خوف الہی۔ اور دوسری چیز ہے محبت مصطفیٰ۔ اقبال نے کہا کہ مسلمان کا دل بنا ہی اس لیے ہے کہ یہاں محمد عربی کا ڈیرا ہو۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جس دل میں خوف خدا
اور محبت مصطفیٰ کا بصیرہ نہیں جی، جس دل میں خوف خدا اور عشق رسول نہیں، وہ تو ڈنگروں کا باڑا ہے، وہ ڈنگروں کا اصل دل تو وہ ہے جو حضور کی محبت میں بچا، خوف خدا اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دل میں اللہ کی خشیت، خوف اور تقوی لاؤ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو جس دل میں میرا خوف ہوا، جو میری بارگاہ میں کھڑے کیے جانے کے خوف سے لرز گیا، اور میں قیامت کے دن اس خوش نصیب کو میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ خشیت الہی، خوف الہی اور مدینے والے آقا کی محبت، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کی ضمانت ہے۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ آج کے جمعے میں نے بیان کی، اس کی تبلیغ کرو، دوستوں کو بتاؤ، جو بندہ اپنا دکھڑا سنائے اس کو کہو یار 4 کام کر، 4 کام کر، گھر میں نماز اور قرآن لا، ماحول میں نماز و قرآن لا، اور اس دل میں اللہ کی خشیت و خوف اور جس نبی کریم کا کلمہ پڑا ہے ان کی محبت و پیار لا۔ یہ زندگی بدلنے والا نسخہ ہے، بات عمل کی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔